अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट हुमैरा बानो। हम लेके आए हैं मरी न्यूज़ पे आपके लिए एक प्रोग्राम जिसका नाम है खरी खरी बातें। इन खरी खरी बातों में हम करेंगे बहुत ही खरी खरी बातें और आपके छोटे छोटे मसाइल को हम उठाएंगे, इंशाल्लाह उनको उजागर करेंगे और आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन उसके साथ आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी राय की हमें बहुत ज़रूरत है। आप जब अपनी राय देंगे तो हम उस पर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते चलूँ कि आज का जो हमारा मौजू है बहुत ही अहम है और हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करें। और ये जो मौजू है ये इस तरह है कि ये हर घर की इस वक्त कहानी है और इस की वजह से जो काफ़ी घर हैं वो काफ़ी क्या बहुत सारे घर हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं। और मैं इस अहम मौजू पे बात करूँगी, लेकिन इसके लिए आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है और हम देखेंगे कि आप इस पे कितना इत्तेफाक करते हैं और कितना फ़ीडबैक देते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो उसके बारे में आपको बताती चलूँ कि वो जहेज़ पे है। लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कर दूँ मैं यहाँ पर कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब वो अल्लाह पाक किसी भी इंसान पे खुश होता है तो उसके घर में बेटी अता करता है, क्योंकि वो उस इंसान पर बहुत ज़्यादा खुश होता है। क्योंकि बेटी को रहमत का नाम दिया गया है कि बेटी जब घर में पैदा होती है तो वो एक रहमत होती है, तो अल्लाह पाक वो रहमत देता है। लेकिन आजकल का जो हमारा दौर है, बेटी जब पैदा होती है तब तो वो रहमत होती है, लेकिन आज का जो मौजूदा दौर हमारा जा रहा है, जब बेटी जवान होती है तो वो ज़हमत बन जाती है और एक मुसीबत के शक्ल में नुमायाँ हो जाती है। वो इस तरह से कि जब उसकी शादी का वक्त आता है, पहले तो उसे बचपन में बहुत ही प्यार से उसे बड़ा किया जाता है, पाला पोसा जाता है, बहुत ही मेहनत की जाती है उसके ऊपर, उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल रखना पड़ता है। फिर जब वो बड़ी होती है उसे पढ़ाया जाता है, वो पढ़ती है लिखती है, फिर उसकी शादी का ख्याल आ जाता है। फिर माँ बाप सोचते हैं कि अब ये बड़ी हो चुकी है, इस काबिल हो चुकी है कि हम इसकी शादी कर दें। और जब उसकी वो शादी करने जाते हैं तो वो कहते उनका भी यही ख्याल होता है कि उन्हें एक अच्छा लड़का मिले जो उसकी ज़िंदगी को अच्छा बना दे, जो 2 वक्त की रोटी उसे दे दे। लेकिन जब रिश्ते की बात आती है तो चाहे जितनी मर्ज़ी पढ़ी लिखी लड़की हो, जो भी हो, घर में जब रिश्ता आता है तो सबसे पहले जो मौजू छिड़ता है वो छिड़ता है जहेज़ पे। और जहेज़ की बात की जाती है कि आप कितना जहेज़ दे रहे हैं। आजकल का जो हमारा माशरा, इस पे आपको बताती चलूँ कि ये आजकल जो शादियाँ हो रही हैं ये शादियाँ नहीं हो रही, एक कारोबार हो रहा है। लोग इसको एक कारोबार में लेके जा रहे हैं, जहेज़ ले लेना, अपने घरों को बाल लेना, और बस इनका यही काम है और यही कुछ हो रहा है हमारे माशरे में। ये बहुत ही गलत बात है। ये हमारा माशरा ऐसा नहीं है। हम इस्लामी लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हमें अपने इस्लाम पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, कुरान हमें क्या कहता है। कुरान में ये कौन सी जगह है जहाँ पे जहेज़ के बारे में लिखा हुआ है कि आप जहेज़ लें। ये जहेज़ का कहीं पे भी जिक्र नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप किसी की बहन बेटी को इज़्ज़त दें, उसे निकाह करके अपने घर ले आएँ। मर्द जो है वो अल्लाह पाक ने मर्द को एक बहुत ही बड़ा ओहदा दिया है। मर्द का रुतबा इस तरह से बुलंद है कि अल्लाह पाक ने मर्द को औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया है, औरत का ख्याल रखने के लिए बनाया है। औरत और मर्द जो है इनमें ये फ़र्क है कि औरत को अल्लाह पाक ने एक छुपी हुई चीज़ बनाया है। औरत के मायने हैं छुपी हुई चीज़। औरत जो है वो 4 दीवारी में ही अच्छी लगती है और मर्द जो है बाहर काम करता है तो वो कमा कर लाता है, तो वो औरत के लिए ही लाता है और उसका फ़र्ज़ बनता है कि औरत का पूरा पूरा ख्याल रखे। लेकिन हमारे माशरे में ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसको एक कारोबार बनाया गया है और माशरे में यही सब कुछ चल रहा है। और ये हो रहा है कि जहेज़ जो है वो इस तरह से मांगा जाता है कि एक बाप है वो मजबूर है, उसका इतना कारोबार भी नहीं है, वो काम भी नहीं करते। और आपको पता है हमारा जो ये दौर चल रहा है, ये जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें लोग बेरोज़गार, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जिनके काम है भी तो आमदनी कम है, बच्चे ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से वो घर के अखराजात को तो पूरा नहीं कर सकते, एक वक्त का खाना ठीक से नहीं खा सकते, वो जहेज़ कहाँ से ला करते हैं। ये बातें हैं। और यहाँ पर हम आज आपको ये भी बता दें कि जहेज़ में जो है बड़ी बड़ी डिमांड्स की जाती हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि हम एक माशरे में रहते हैं, आप भी जिस जगह पर रहते हैं आपको भी पता होगा कि आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो मजबूर हैं और कितनी बच्चियां ऐसी हैं जो आपकी आंखों के सामने बड़ी हुई हैं, अब उनकी उम्रें गुजरती जा रही हैं, वो घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं। अपने जहन में उन्होंने एक हैवी टेंशन ले ली है कि हम शादी नहीं कर सकते और वो ये सोचती हैं, कभी कोई ऐसी भी बेटी है, कई ऐसी भी बेटियां हैं जो ये सोचती हैं कि इसके कसूरवार हमारे माँ बाप हैं। क्यों? वो इसलिए कि हमारे माँ बाप हमें जहेज़ नहीं दे सकते, जिसकी बिना पर ये हमारी शादी नहीं करें। लेकिन ये बात सच है कि माँ बाप मजबूर हैं। कोई भी बाप अपनी बेटी को नहीं चाहता कि उसकी खुशियों को पूरा ना करे। हर बाप की, हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बेटियों को हर चीज़, अगर माँ के कहते हैं कि अगर माँ के बस में होता ना तो वो अल्लाह पाक से यही कहती कि अल्लाह मुझे इतना हक़ दे कि मैं अपनी औलाद का नसीब लिख सकूँ, और वो अपने औलाद के नसीब में वो सब कुछ लिखती थी जो उसकी औलाद चाहती थी।
تو آج کا یہ جو ہمارا موضوع ہے اس پہ میں آپ سے بات کروں کہ یہ جہیز ایک لعنت ہے۔ جہیز میں قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ جہیز لیں، اور جہیز جو ہے یہ صرف گھر بننے والی چیز نہیں ہے، اس کو صرف آپ لے کے چلے جاتے ہیں، گھر بھرتے ہیں اپنا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیسا مرد ہے جو اپنی شادی جو ہے، شادی تو کر لیتا ہے، بڑی دھوم دھام سے اپنی شادی کرتا ہے، لیکن سوتا کہاں ہے؟ اپنی بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پہ۔ استعمال کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کی لائی ہوئی چیزیں۔ کیا وہ مرد کچھ کماتا نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا؟ کیا اس کے گھر میں کھانے کے برتن نہیں ہیں؟ کیا اس کے گھر میں سونے کے لیے بیڈ نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر میں بیٹھنے کے لیے صوفے نہیں ہیں؟ کیا اس کے گھر میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو ایک دلہن لے کے جاتی ہیں؟ تو اس چیز پہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی غور کریں، اور پلیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ، ہماری جو حکومت ہے، یہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی پہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ حکومت بھی بہت اچھی ہے جو مہنگائی پہ مہنگائی کیے جا رہی ہے، اور ہمارے جو یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے سب لوگوں کو کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس مہنگائی سے تنگ آ کر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو لے کے بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے۔ تو یہ جہیز کی جہاں تک بات ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہیز کی ایک چیز لیتے ہوئے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہیز ہے کیا چیز۔ اور جہیز میں کیا ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے کئی معصوم لڑکیاں ایسی ہیں جن کی آنکھوں میں ان کے بسائے ہوئے جو سپنے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں، اور کئی لوگوں کے ایسے خواب ہیں، کئی بچیوں کے ایسے خواب ہیں جو ان کے دم جو ہیں ان کے گلے گھونٹ دیے گئے ہیں، اور وہ بچیاں جو ہیں اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس چیز پہ بس سوچتی رہتی ہیں کہ کیا ہم اس لیے دنیا پہ آئی تھی؟ کیا ہمارا صرف یہی ہے کہ ہم ایک کاروبار کے لیے بنائی گئی ہیں اور ہم اپنے صرف جہیز کو ہی لے کے جائیں گے تو ہماری عزت ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے کلچر کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہمیں اپنے اسلام پہ چلنا چاہیے، اور اسلام پہ ہی اپنے دین کو دیکھنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں پہ چلنا چاہیے، ان کی سنت کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں تو حضور پاک نے صرف یہی فرمایا، ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب لڑکے والے بارات لے کے آتے ہیں تو بہت ہی فخر سے آتے ہیں، بہت ہی غرور میں آتے ہیں کہ ہم آگے جائیں گے تو یہ ہوگا، ہمارا استقبال کیا جائے۔ میں کئی شادیوں پہ گئی ہوں، اور شادیوں میں نے یہ واقعے دیکھے ہیں کہ جب دولہا انٹر ہوتا ہے تو بہت ہی اس کے عجیب سے نخرے ہوتے ہیں۔ وہ جو دولہے کی بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، وہ سب جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بہت ہی اسٹائل میں ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی جگہ ملے جہاں پر ہم بیٹھیں، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے لیے، اٹھنے کے لیے بھی وہ زحمت سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نواب ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ دلہن کے بھائی کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ ایک ویٹر کے طور پہ کہ بھائی ہمیں یہاں پہ کھانا لا کے دیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ دولہے کی بہنیں جو ہیں وہ بھی اس طرح ہوتی ہیں، بھائی بھی اس طرح ہوتے ہیں، ماں باپ بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ ایک جو باپ ہے وہ اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز آپ کو دے رہا ہے، جس کو اس نے بہت محنت سے پالا ہے، پوسا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، جو باپ کا سہارا تھی وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ تو پلیز آپ اس کی قدر کریں، بجائے اس کے کہ آپ جہیز کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ جہیز جو ہے، کوئی بھی باپ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی فرشتہ صرف انسان آئے جو یہ کہے کہ آپ صرف اپنی بیٹی کو 2 جوڑوں میں ہی رخصت کر دیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حکومت نے یہ بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار بھی بنتا ہے، اس کے زیادہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ جو ہماری آج کی نوجوان نسل ہے وہ اس چیز پر غور کریں کہ ہمیں جہیز نہیں لینا۔ وہ اگر اپنے منہ سے بولے، جو خاص کر کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ یہ کہیں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، تو انشاءاللہ یہ جہیز جیسی جو لعنت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک اس کے صدقے سے، اللہ پاک کسی بھی انسان کو نا امید نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ پاک اگر آپ کسی کی مجبوری کو سمجھیں گے تو اللہ پاک آپ کو بھی اس چیز کا اجر عطا کرے گا۔ آج جو ہم پروگرام کریں اس میں آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم آئندہ کس موضوع پہ بات کریں۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ حکومت نے جہیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے جہیز کے خاتمے کے لیے قانون سازی بھی شروع کر دی ہے۔ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، جو کہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ تمام MNA کو اس قانون کو پاس کروانے کے لیے عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بات کسی ایک سیاسی پارٹی کی نہیں ہو رہی، بلکہ قوم کی بیٹیوں کی ہو رہی ہے، ان کے تحفظ کی ہو رہی ہے، ان کی خوشیوں کی ہو رہی ہے،
اور ان بچیوں کی ہو رہی ہے جو عرصہ دراز سے اپنی آنکھوں میں سپنے لے کر بیٹھی ہوئی اور اس آس پر ہیں کہ کوئی فرشتہ صفت انسان آئے انہیں ایک جوڑے میں اپنے ساتھ لے جائے اور عزت دے اور سکون کی زندگی دے اور دو وقت کا کھانا دے۔ یہاں پر حکومت نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس چیز پر عملی طور پر ہمیں ضرورت ہے، ہم اس پہ کام کریں اور ہم اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ سے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہوا ہے۔ وہ تو اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے جب غریب بچیاں اس جہیز کو دیکھتی ہیں اور ان کی شادیوں میں جاتی ہیں تو ان کا دل بھی کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمیں اسی طرح بڑھا چڑھا کر جہیز دیں۔ تو خدا را میں ان لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی غریب بچی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کی دل آزاری بھی مت کریں کہ آپ اتنا بڑا چڑھا کر مت دیں کہ دوسرے بندے کی حیثیت ہی نہ ہو کہ وہ اتنا کچھ کر سکے۔ اس کے ساتھ ماں باپ جو ہیں وہ غریب بچوں کے ماں باپ بھی مجبور ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اتنے غربت ہے، اتنے لوگ ایسے ہیں جو دو وقت کا کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھا سکتے۔ خدا را ان بچیوں کا خیال رکھیں اور آج سے ہی اس چیز پر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ دیں، ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیں کہ ہم یہ جہیز والی جو لعنت ہے اس کو ہم نے پاکستان سے دفع کرنا ہے اور اپنے پاکستان کو پاکستان ہی بنا کے رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ کلمے پہ ہے اور کلمہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ہم نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے کہ ہم جو ہمارے پاکستان میں غیر رسمی چیزیں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ہمارا پروگرام اچھا لگا ہے تو اپنا فیڈ بیک دیجیے، اپنے کمنٹس لکھیے اور اچھی رائے دیں اور ہمیں آپ بتائیں کہ ہم کس موضوع پہ بات کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔